آج جو غیروں میں ہماری اور آپ کی، ہماری شریعت کی، ہمارے دین کی، ہمارے دھرم کی جو ان لوگوں نے تضحیک بنائی ہے، ان میں جو مذاق اڑایا جاتا ہے. بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دین میں، اگر آپ کے مسلک میں، اگر آپ کی شریعت میں، اگر آپ کے قرآن نے یہ کہا ہے کہ عورتیں مکمل پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی، تو بہت ساری وہ عورتیں جو اسکولوں میں ہیں، جو کالجوں میں ہیں، جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو کوچنگ سینٹروں میں پڑھنے جاتی ہیں، تو ان کے سر سے دوپٹے غائب کیوں ہیں؟ وہ اسلامی لباس میں کیوں نہیں ہیں؟ یہ طلاق ثلاثہ کا معاملہ لے لیجئے یا کوئی بھی دینی معاملہ لے لیں، آج جو ہمارے اوپر اغیار انگلی اٹھاتے ہیں، ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دین پر عمل نہیں کرتے ہو، صرف یہ کہتے ہو کہ ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے قرآن کے موافق، شریعت کے موافق اصول بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے. قانون تو بن جائے گا، قانون تو بننا چاہیے، لیکن عمل نہ ہو اس کے موافق. ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے. جامعہ زندہ باد. نیا مسئلہ امت کے سامنے، ہمارے اور آپ کے سامنے کھڑا ہے. ایسے فتنے کے دور میں اور ایک ایسے زمانے میں ہمیں اور آپ کو مدرسے سے کس طرح مربوط ہونا چاہیے؟ ایسے دور میں مدارس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے؟ خاص طور پر ایسے فتنے کے دور میں تعلیم نسواں کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اسی عنوان پر چند اہم باتیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں. مدرسہ، مدارس، جامعہ، مکتب یا اسکول، ہر ایک جانتا ہے کہ مدرسہ وہ جگہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ زندگی گزارنے کا بتایا ہے، وہ طریقے مدرسے میں سکھائے اور بتائے جاتے ہیں. مدرسے میں ایسے افراد تیار کیے جاتے ہیں جو ہمارے معاشرے اور سماج میں جا کر لوگوں کو یہ بتائے کہ اللہ کا پیغام یہ ہے، اللہ کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات یہ ہیں، اس کے موافق زندگی گزارنے کی کوششیں کرو. ہم اور آپ یہ جانتے ہیں کہ مدرسہ کسی بلڈنگ اور عمارت کا نام نہیں، مدرسہ کوئی خوبصورت قلعے کا نام نہیں، مدرسہ ایک تحریک ہے، مدرسہ ایک مشن ہے. مدرسہ پڑھنے پڑھانے کی کوئی بھی جگہ ہو سکتی ہے، چاہے اوپر چھت ہو یا نہ ہو، بلڈنگ ہو یا نہ ہو، عمارت ہو یا نہ ہو، جہاں پر پڑھنے والا ایک طالب علم، پڑھانے والا ایک استاذ بیٹھ جائے، پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری اور شروع ہو جائے، وہ جگہ مدرسہ ہے. جامعہ رابعہ للبنات یہ ادارہ پہلے سے قائم ہے. یہ ادارہ اور اس ادارے میں جو لوگ خدمت انجام دے رہے ہیں، بڑی محنت اور کوشش کے ساتھ، بڑی لگن اور فکر کے ساتھ، اور ان کے ذہنوں اور ان کے دماغ میں یہ فکر ہے کہ ہمارے سماج اور ہمارے علاقے کی بچیوں میں، ہمارے علاقے کی عورتوں میں بھی دین آئے. کیوں؟ اس لیے کہ عورتیں ہمارے معاشرے کی نصف آبادی اور نصف حصہ ہے. اگر ہمارے معاشرے کی عورتیں، اگر ہمارے سماج کی عورتیں تعلیم یافتہ نہ ہوں،
دین کو نہ سمجھے، دین کو نہ پڑھے، تو پھر ان کی کوکھ میں آنے والا بچہ، ان کی گود میں پلنے والا بچہ یا بچی تربیت یافتہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی گود میں پلنے والا بچہ آگے چل کر بڑا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ماں جاہل ہو، ان پڑھ ہو، پڑھی لکھی نہ ہو، وہ بچے کے حقوق کس طرح ادا کر سکتی ہے، بچے کی تربیت کیوں کر اچھی کر سکتی ہے؟ جس طرح ایک آدمی کے لیے دین کے بنیادی احکام کم از کم جاننا ضروری ہے، دین کے ان معلومات کا، دین کے ان احکامات کا جاننا ان کے اوپر فرض ہے جو چیزیں اللہ نے ایک مسلمان بندے پر فرض کی ہے، وہی ساری چیزیں مسلمان عورتوں کے لیے جاننا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے کے لوگوں میں ایک بات عام سی ہو گئی ہے، ان کے مزاج میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ لڑکوں کو تو خوب پڑھاؤ، بچوں کو خوب پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکے اگر پڑھیں گے، لڑکا اگر انجینئر بنے گا، اگر وکیل بنے گا، اگر پروفیسر بنے گا تو آگے جا کر جاب کرے گا، نوکری کرے گا، تب جا کر ہمارے گھر کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے آسانی کے ساتھ۔ لڑکیوں کو اور عورتوں کو مکتب میں بھیج دیا، اسکولوں میں بھیج دیا، یا امام صاحب کے پاس ٹیوشن میں لگا دیا، 2-4 سال وہ بچیاں پڑھی، اس کے بعد گھر کے کاموں میں، امور خانہ داری میں مصروف ہو گئی، تعلیم مکمل نہ کر سکی۔ میرے بھائیوں، آج کے اس جلسے سے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں آپ اپنی اولاد کی فکر کرتے ہیں، جہاں آپ اپنی اولاد کے لیے سوچتے ہیں کہ ہماری اولاد، ہمارے لڑکے ایک کامیاب انسان بنے، تعلیم یافتہ ہو، ایجوکیٹڈ ہو، اسی طرح آپ لڑکیوں کے بارے میں بھی سوچیں، عورتوں کے بارے میں بھی سوچیں کہ وہ بھی تعلیم یافتہ ہوں۔ اگر وہ تعلیم یافتہ ہو گئی تو آپ کا گھر اور آپ کا معاشرہ سنوارنے میں، آپ کے گھر کو آباد کرنے میں، آپ کے گھر کو آراستہ کرنے میں بہت زیادہ معین اور مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ کیوں؟ بڑے مشہور اور دانا شخص کا ایک قول ہے کہ اگر ایک لڑکا پڑھا تو ایک فرد پڑھا، اور اگر کسی کے گھر کا ایک لڑکی پڑھ لی تو گویا کہ ایک خاندان پڑھ لی۔ لڑکیوں سے، عورتوں سے ایک نسل چلتا ہے، چھوٹے بچے ہوں یا چھوٹی بچی ہو، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ماں کا گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے۔ جب ماں اپنے بچے کی تربیت کے بارے میں، اپنے بچے کے حقوق کے بارے میں نہیں جانے گی، جب ایک ماں کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بچے کے تعلق سے ہمارے اوپر کیا کیا ذمہ داری ہے، ہمیں کن اعتبار سے بچے کی یہ تربیت کرنی ہے، ان کی ذہن سازی کرنی ہے، تو یہ بچے کا جو پہلا مدرسہ ہے ماں کا گود، ماں کے گود میں جب بچے کی تربیت نہ ہو سکی، بچے کی ذہن سازی نہ ہو سکی، تو بڑا ہو کر وہ مدرسہ، بڑا ہو کر وہ بچہ جب کسی مدرسے میں، کسی اسکول میں، کسی مکتب میں، کسی امام صاحب کے پاس جائے گا تو اس کی تعلیم ادھوری ہوگی، اس کی تعلیم ناقص ہوگی، وہ مکمل تربیت یافتہ، تعلیم یافتہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خاص طور پر تعلیم نسواں کے سلسلے میں، اپنی اولاد کی تعلیم کے سلسلے میں، لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے، شوق کی ضرورت ہے، اور اپنی اولاد کو تعلیم دلوانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوا، ہم اور آپ دونوں معاشرے سے واقف ہیں، میں نے معاشرے کو بہت غور سے دیکھا ہے، بہت باریکی سے میں جانتا ہوں کہ ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے۔ خاص طور پر یہ جو اپنے علاقے، اپنے قرب و جوار کے گاؤں ہیں، ان گاؤں کا میں نے دورہ کیا ہے، یہ کئی گاؤں کا میں نے سفر کیا ہے، چھوٹے چھوٹے پروگراموں میں
میں نے جا کر اس چیز کو محسوس کیا ہے، واقعتاً ہمارے اور آپ کے اندر لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں بہت زیادہ غفلت اور لاپرواہی ہے۔ ہاں، کچھ لوگوں میں شوق ہے، کچھ لوگوں میں جذبہ ہے، جنون ہے اپنی اولاد کو اور اپنی لڑکیوں کو پڑھانے کا، لیکن وہ جنون، وہ شوق بھی اس طور پر کہ اپنی لڑکی یا اپنے لڑکے کا ایڈمیشن، داخلہ انہوں نے کسی کوچنگ سینٹر یا کسی ایسے اسکول میں کرا دیا ہے جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے، لڑکے اور لڑکی ایک ساتھ مل کر ایک ساتھ بیٹھ کر پڑھتے ہیں، اور اس کا نتیجہ میں نے کئی مرتبہ اور بارہا اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، آپ نے بھی تجربہ کیا ہوگا، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ ان کوچنگ سینٹروں، ان تعلیمی اداروں اور ان اسکولوں کا نتیجہ اور حال یہ ہے کہ ہمارے گاؤں، ہمارے سماج کی وہ لڑکیاں جو مراہق ہیں، قریب البلوغ ہیں، 12 سال، 14 سال، 15 سال کی لڑکیاں ہیں، ان اسکولوں نے انہیں بے حیا بنا دیا، ان کے سر سے دوپٹے کو غائب کر دیا ہے، ان کا دوپٹہ، ان کا چادر سر پہ نہیں گلے میں ہوتا ہے، اور یہ دوپٹہ بھی جال نما ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی اولاد کو، اپنی بچیوں کو پڑھانا بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ لاپرواہی، یہ غفلت، سستی ہم میں اور آپ میں ہے۔ آپ اپنی اولاد کو تعلیم ضرور دلوائیں، لیکن مکمل پردے میں بھجوائیں اپنی لڑکی کو، اپنی اولاد کو گھر سے ذہن سازی کریں کہ آپ مکمل پردے میں گھر سے باہر ہوں۔ اگر کوئی لڑکی ہے تو لڑکی اور عورت کا اسلام میں کیا مقام ہے، اسلام میں پردے کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ عورت یا کوئی بھی فرد ہو، چاہے لڑکا ہو یا لڑکی، تعلیم کے آ جانے کے بعد وہ سمجھدار ہوتا ہے، ذی شعور ہوتا ہے، فہم والا ہوتا ہے، لیکن وہ تعلیم جو ہماری اولاد کو بے حیا دے، بے حیا بنا دے، وہ تعلیم جو ہماری اولاد کو نافرمانی پر اتار دے، وہ تعلیم جو ہماری اولاد کو پردہ کرنا نہ سکھائے، ایسی تعلیم سے جاہل رہنا بہتر ہے، اپنی اولاد کو تعلیم نہ دلوانا بہتر ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، پردے کی اور شرعی پردے کی اہمیت اور حقیقت کو سمجھیں کہ اسلام نے، ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے ہمارے اوپر پردے کے جو احکامات نازل کیے ہیں، پردے کے جو احکامات ہمارے اور آپ کے لیے ہیں، ان تمام کے تمام احکامات کو، ان تمام کے تمام اصولوں کو ہم اور آپ اپنائیں گے، ہم اور آپ اپنے گھر کی بہو بیٹیوں پر لاگو کریں گے، تب جا کر ہمارا دین، تب جا کر ہمارا اسلام، ہماری شریعت کی حفاظت ہو سکتی ہے، تحفظ ہو سکتا ہے، ہمارا دین بچ سکتا ہے۔ اور اگر ہم اسٹیج سے یہ کہتے رہیں، آپ جلسوں میں یا مساجد میں جمعے کے دن یا عام محفلوں میں جا کر صرف سنتے رہیں، ان پر کوئی عمل نہ ہو، تو پھر یہ دین، یہ شریعت، یہ لائی ہوئی کتاب سننے اور سنانے کے لیے رہ جائے گا، عمل کرنے کے لیے کوئی دوسری مخلوق نہیں آئے گی۔ ہمیں اور آپ کو عمل کر کے دکھانا ہے، کہنے سے زیادہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ آج جو غیروں میں ہماری اور آپ کی، ہماری شریعت کی، ہمارے دین کی، ہمارے دھرم کی جو ان لوگوں نے تضحیک بنائی ہے، ان میں جو مذاق اڑایا جاتا ہے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دین میں، اگر آپ کے مسلک میں، اگر آپ کی شریعت میں، اگر آپ کے قرآن نے یہ کہا ہے کہ عورتیں مکمل پردے کے ساتھ باہر نکلیں گی، تو بہت ساری وہ عورتیں جو اسکولوں میں ہیں، جو کالجوں میں ہیں، جو یونیورسٹیوں میں ہیں، جو کوچنگ سینٹروں میں پڑھنے جاتی ہیں، تو ان کے سر سے دوپٹے غائب کیوں ہیں؟ وہ اسلامی لباس میں کیوں نہیں ہیں؟
یہ طلاق ثلاثہ کا معاملہ لے لیجئے یا کوئی بھی دینی معاملہ لے لیں، آج جو ہمارے اوپر اغیار انگلی اٹھاتے ہیں، ہم سے یہ کہتے ہیں کہ تم اپنے دین پر عمل نہیں کرتے ہو، صرف یہ کہتے ہو کہ ہماری شریعت ہے، ہمارا دین ہے، ہمارے قرآن کے موافق، شریعت کے موافق اصول بننا چاہیے، قانون بننا چاہیے۔ قانون تو بن جائے گا، قانون تو بننا چاہیے، لیکن عمل نہ ہو اس کے موافق۔ ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں میرے بھائیوں، ہمیں عمل کر کے دکھانا ہے۔ اپنی اولاد کو مکمل پردے میں رکھیں، اپنی اولاد کو شرعی تعلیم پہلے دلوائیں، اس کے بعد جا کر عصری علوم دلوائیں۔ آخری بات کہہ کر میں اپنی بات پوری کروں گا، وہ یہ کہ آج کل میڈیا اور سوشل میڈیا کا زمانہ ہے۔ اس میڈیا اور سوشل میڈیا نے ہماری اولاد کو، ہمارے نوجوانوں کو اور خاص طور پر امت مسلمہ کے نوجوانوں کو اس قدر عقیدے سے اور اسلامی افکار و نظریات سے دور کر دیا ہے۔ جب آپ ان نوجوانوں کے عقائد یا اسلامی نظریات و عقائد کے بارے میں ان سے آپ بات چیت کریں گے، ان سے یہ معلوم کریں گے، ان سے یہ پوچھیں گے، تو سننے کے بعد دل دہل جاتا ہے، تعجب اور حیرانی ہوتی ہے کہ یہ ہمارا مسلمان ہے، یہ ہمارے گاؤں کا نوجوان ہے، یہ امت مسلمہ کے نوجوان ہیں، ان کی سوچ یہ ہے، ان کی فکر یہ ہے، ان کا نظریہ یہ ہے، ان کا عقیدہ یہ ہے جو غیر اسلامی ہے، جو اسلامی نہیں بلکہ غیروں کے طرز، غیروں کے روش اور غیروں کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور خاص طور پر میں نوجوان بھائیوں سے یہ کہنا چاہوں گا کہ میرے نوجوانوں، عقیدے کو مضبوط رکھنا، اسلامی افکار و خیالات کو اپنانا یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارا عقیدہ درست نہ ہوا، اگر ہمارے اسلامی افکار و نظریات نہ ہوئے، نماز میں کمی ہے، روزے میں کمی ہے، زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، کسی قدر یہ گوارا کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر عقیدے میں خرابی آئی، اسلامی نظریات میں کہیں ذرہ برابر نقص آیا، تو ہمارے گاؤں کے نوجوان یہ اسلام سے باہر ہو جائیں گے، اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اور ہماری وہ بہن بیٹیاں جو اسکولوں میں، کوچنگ سینٹروں میں پڑھنے جاتی ہیں، ان کا بھی نظریہ بڑی تیزی کے ساتھ بدل رہا ہے۔ یوٹیوب کا زمانہ ہے، فیس بک کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، بے شمار لوگوں کے افکار و خیالات، نظریات یوٹیوب پر پڑے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پر پڑے ہوئے ہیں، اور سننے میں بلا تفریق جس کی ایڈ اچھی لگی، جس کا انداز گفتگو اچھا لگا، جو مولانا یا جو مفتی صاحب، جو اسلامی اور اسکالر اس کو اچھے لگے، انہوں نے اس کو اپنایا اور سننا شروع کر دیا۔ اب ان کو یہ معلوم نہیں کہ یہ ہماری شریعت اور ہمارے مسلک کے موافق ہے یا نہیں۔ بہت سارے وہ نوجوان، بہت ساری نوجوان بچیاں قادیانیوں کو سننے لگتے ہیں، بہت سارے نوجوان بریلوی مسلک کے علماء کی تقریریں سنتے ہیں، اہل حدیث علماء کی تقریریں سنتے ہیں، اور سن کر ان سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ایک واقعہ بتا کر میں اپنی بات پوری کروں گا۔ اسی بیرگاچی چوک کی بات ہے، یہی علاقے کی کچھ بچیاں ہیں جو ارڑیا کسی اسکول میں پڑھنے جاتی ہیں، اسکول میں پڑھنے جاتی ہیں، ان کے والد ماسٹر تھے،
اب وہ انتقال کر چکے ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت کرے۔ ایک مرتبہ انہوں نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا ہماری لڑکیاں فلاں اسکول میں پڑھتی ہیں اور وہ جماعت اسلامی سے متاثر ہے، کبھی آپ وقت نکال کر آئیے اور ہماری بچیوں سے کچھ سوالات کیجئے، ان سے پوچھئے کہ ان کے نظریات، ان کے عقائد کچھ بدلے تو نہیں ہیں۔ بہرحال میں وقت نکال کر ان کے والد صاحب کی موجودگی میں وہاں گیا اور ان بچیوں سے معلوم کیا، کچھ سوالات کیے، انہوں نے اس کے جوابات دیے، اور اس کے بعد ان بچیوں نے یہ سوال کیا کہ مجھے کچھ سوالات ہیں میرے، اگر آپ جوابات دے دیں تو مہربانی ہوگی۔ تو میں نے کہا سوال کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا پہلا سوال یہ کہ مرد 4 شادی کر سکتا ہے، اسلام میں اور ہماری شریعت میں اس کی اجازت ہے کہ ایک مرد بیک وقت 4 شادیاں کر سکتا ہے، تو کیا ایک عورت 4 شادی ایک وقت میں نہیں کر سکتی؟ تو میں نے کہا نہیں۔ تو اب انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ جب ایک مرد 4 شادیاں بیک وقت کر سکتا ہے، شریعت نے مردوں کو اجازت دی ہے، تو یہ عورتوں کے ساتھ ظلم کیوں، عورتوں پر ناانصافی کیوں کہ ایک عورت بیک وقت 4 شادیاں نہیں کر سکتی؟ آخری بات ہے، بیک وقت 4 شادیاں نہیں کر سکتی۔ بہرحال اس کے جو جوابات ہیں وہ میں نے دیے، ان کو سمجھائے، تو بہت دیر کے بعد، کئی مثالیں دینے کے بعد وہ سمجھ گئی۔ تو میں نے ان سے پھر ایک بات یہ پوچھی کہ اچھا یہ بتاؤ، صرف یہ بات تمہارے ذہن میں ہے یا تم جیسی بہت ساری لڑکیوں اور تمہاری سہیلیوں کے بھی ذہن میں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے کلاس میں پڑھنے والی جتنی لڑکیاں ہیں ان تمام کے ذہنوں میں تقریباً یہ بات چلتی ہے، اور بھی ان کے سوالات تھے۔ بہرحال وقت کی گنجائش نہیں، وقت کی قلت ہے۔ صرف یہی بات کہہ کر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ اپنی اولاد کی طرف پوری توجہ دیں۔ صرف اسکول میں بھیج دینا، مدرسے میں بھیج دینا، کوچنگ سینٹروں میں نام لکھوا دینا یہ کافی نہیں ہے۔ ہم اور آپ اس کی پوری نگرانی کریں، اس کے عقائد کی، اس کے اعمال کی، اس کے لباس کی، کہ ہماری اولاد کون سا لباس پہنتی ہے، ہماری اولاد کی نظریات کیا ہیں، عقائد کیا ہیں، کن علماء کو وہ سنتی ہیں، اور موبائل کا بیجا استعمال نہ کرنے دیں۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اولاد کی